اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے پچھلی کل جو ہے موصوف سے متعلق پڑھا. تو پہلے اسم کو موصوف دوسرے کو صفت کہا جاتا ہے جب کسی میں دو لفظ ایسے ملے جن میں کسی پہلے کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو. جو اچھائی یا برائی بیان ہوتی ہے اسے کہتے ہیں صفت، اور جس کی اچھائی یا برائی بیان ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں موصوف. اب موصوف کے ترجمے میں نے کہا کہ اس کے ترجمے میں ہمیشہ جو آتا ہے. اب یہاں پہ اگلی بات یہ ہے کہ کہا تھا کہ چار چیزیں ہوتی ہیں جب موصوف صفت آپس میں ملتے ہیں. چار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا خیال رکھتے ہوئے ہم ان کو لگاتے ہیں. پہلی بات کہ جو موصوف کا اعراب ہوگا، موصوف پر ابر زبر زیر پیش آئے گی تو دوسرے پر بھی زبر زیر پیش اسی طرح آئے گی جیسے پہلے پر آئے گی. ٹھیک ہے، تو اب دوسرے نمبر پہ بات یہ، جیسے احمد طالب قدیم، احمد پرانا طالب علم ہے. جی، احمد پرانا طالب علم، احمد طالب قدیم. ٹھیک ہے، اب طالب کا اعراب اگر دو پیشے ہیں جیسے کہ یہاں ہیں تو قدیم کی بھی اسی وجہ سے دو پیشے ہیں، کیونکہ دونوں کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ سیم ہوتا ہے. تو جب یہ اس طرح کے دو الفاظ جب آپس میں اسم آپس میں ملتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اعراب دونوں کا سیم ہوتا ہے. تو دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ کہ جو اعراب اصل میں ہوتا ہے پہلے کا، دوسرے کا اس کے مطابق ہوتا ہے. یعنی کہ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو دوسرا اسم ہوتا ہے وہ پہلے کی چار چیزوں میں مطابق ایک جیسا ہوتے ہیں، سیم. اور آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو موصوف صفت ہیں دونوں ان چیزوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں. تو پہلی چیز یہ تھی، میں نے بتایا کہ اعراب زبر زیر پیش، کہ اگر زبر زیر پیش جو ہے وہ جو موصوف پر زبر زیر پیش آئے گی وہی صفت پر بھی زبر زیر جو ہے وہ پیش آئے گی. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ موصوف صفت کے اندر مطابقت جو ہے وہ جنس میں بھی ہوتی ہے، تذکیر و تانیث میں. تو اگر موصوف جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے وہ مؤنث ہوگا تو اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی. اگر موصوف جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ مذکر ہوگا اور تو اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات تھی. دوسرا دیکھیں یہاں پہ مثال کہ احمد، احمد کیا ہے؟ مذکر ہے، اس لیے اس کے متعلق جو بات ہو رہی ہے اسے طالبن کے نام سے کہا جا رہا ہے. اس کی جو خوبی ہے وہ کیا ہے؟ طالب ہے. ٹھیک ہے، تو طالبن ہے، اور جو طالبن ہے وہ مذکر ہے، اسی لیے قدیم بھی کیا ہے؟ مذکر ہے. مذکر ہونے کی علامت کیا ہے اس میں؟ مذکر ہونے کی علامت اس میں یہ ہے کہ اس کے آخر میں گولتا نہیں آئی، جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے. اور دوسری نشانی اور علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں کھڑا زبر نہیں آیا، یا وہ اس کے اوپر کھڑا زبر وہ بھی نہیں آیا، اس لیے ہم نے اس کو مذکر کہا. تیسرا یہ کہا کہ الف نہیں آیا، اور الف کے بعد جیسے ہے وہ کیا آتا ہے؟ حمزہ آتا ہے، وہ نہیں آیا، اس لیے جو ہے وہ اس کو ہم مذکر مانتے ہیں، مؤنث نہیں مانتے، ان میں مؤنث کی علامات نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا، اب دو باتیں. تیسری بات یہاں پہ یہ کی تھی کہ موصوف اگر ناکرہ ہو تو صفت بھی ناکرہ ہو. تو احمد طالب قدیم، طالب اگر بطور احمد کو ہٹا کے دیکھیں طالبن میں کوئی ایسی علامت نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ کیا ہے؟ خاص ہے طالب، بلکہ احمد خاص ہے، طالب خاص نہیں ہے. تو طالب جو ہے وہ کیا ہے؟ ناکرہ ہے، اس لیے قدیم بھی کیا ہے؟ ناکرہ. اب آخری بات وہ یہ کہ واحد تثنیہ جمع میں تعداد میں بھی دونوں برابر ہوتے ہیں.
تو طالب جو ہے وہ واحد ہے اور قدیم بھی واحد ہے، اسی وجہ سے۔ تو یہ تھا کل کا سبق، میں نے آپ کو ریوائز کر دیا، بس ہم آپ پریکٹس جو ہے وہ کریں گے۔ تو سوال ہے اذالک الرجل مدرس جدید، کیا وہ آدمی مدرس جدید نیا استاذ ہے؟ تو اس کا جواب تھا لا ہوا طبیب جدید، نہیں جی وہ کیا ہے، نیا استاذ۔ ھذا درس سہل، یہ سبق آسان ہے۔ عباس تاجر شہیر، عباس مشہور تاجر ہے۔ بلال مہندس کبیر، بلال مہندس کبیر، بلال بڑا انجینئر ہے۔ الانکلیزیت لغت صعبۃ، انگریزی زبان ایک مشکل زبان ہے۔ انت رجل غنی، کیا آپ مالدار شخص ہیں؟ لا انا رجل فقیر، نہیں میں مالدار نہیں، فقیر آدمی ہوں۔ القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ، قاہرہ ایک بڑا شہر ہے۔ انت مدرس قدیم، کیا آپ پرانے استاذ ہیں؟ لا انا مدرس جدید، نہیں میں نیا استاذ۔ احامد طالب کسلان، کیا حامد ایسا طالب علم ہے جو کہ سست ہے؟ لا نہیں، ہوا طالب مجتہد، وہ ایک محنتی طالب علم ہے۔ تو اب آپ نے جو ہے وہ بتانا کہ کس طرح ہم اس کا اعراب لگائیں۔ تو یہ کہتا ہے جی عربی میں ضع رکھیے فی الفراغ خالی جگہوں میں، فی الجمل الآتیہ آنے والے جملوں میں، نعتن مناسباً ایک مناسب صفت۔ اچھا موصوف صفت کا ایک نام اور ہے یہاں، وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ موصوف کو جس کو ہم موصوف کہتے ہیں اس کو منعوت بھی کہا جاتا ہے۔ منعوت نعت سے، نعت بھی کسی آپ کو پتہ ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ملوا، کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خوبیاں ہیں وہ آپ کی بیان کی جا رہی ہیں اس میں۔ تو نعت کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے جو صفت کا مطلب ہے۔ نعتن مناسباً، کیا کریں نعت، اور جو صفت ہوتی ہے اس کو نعت بھی کہا جاتا ہے۔ تو خدیجۃ طالبۃ، کیا آئے گا؟ طالبۃ، کچھ سمجھ ہے تو جواب دیں، اگر نہیں ہے تو چلیے پھر میں بات کرتا ہوں۔ جدید، جدیدۃ آئے گا، خالدۃ، خدیجۃ طالبۃ جدیدۃ، کیونکہ طالبہ مؤنث ہے اسی لیے اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی، خدیجۃ طالبۃ جدیدۃ۔ دوسرے نمبر پہ خالد تاجر غنیش، غنی، جی خالد تاجر غنی، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ العربیۃ لغۃ، عربی زبان، سہل، سہل، نہیں سہلۃ، لغۃ سہلت، سہلۃ، میں بتایا نا کہ وہ دونوں مؤنث ہوں گے پھر، اگر لغت کے آخر میں تا آ رہی ہے گول تا، تو جی سہلت جی جی، بھی تا آئے گی پھر۔ العصفور طائر، چڑیا جو ہے وہ پرندہ ہے جی۔ صغیر، 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 صغیرۃ، نہیں صغیر، پرندہ مذکر ہے نا جی عربی میں۔ التفاح فاکہۃ، سیب پھل ہے، کون سا؟ لذیذۃ، لذیذۃ، جی۔ اس کے بعد ہے انا مدرس، میں استاذ ہوں، جدید، جدید جدید، محمد طبیب، محمد ڈاکٹر ہے۔ کبیر، کبیر، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا ڈاکٹر ہے وہ جی۔ الانکلیزیت لغۃ، انگریزی زبان، ہاں جی۔ سہلۃ، سہلۃ، صعبۃ، اگر مشکل کہنا ہو تو صعبہ، ورنہ پھر سہلہ۔
اس کے بعد ہے انت طالبن، کیا آپ، جدید ہاں ٹھیک ہے، انت طالبن جدید، یہ بھی ٹھیک جدید ہے۔ 10 نمبر پہ ہے القاہرۃ مدینۃ، کبیرہ قاہرہ، کبیرۃ ہاں مدینۃ کبیرۃ، ٹھیک ہے، کہ قاہرہ جو ہے ایک بڑی سٹی ہے، بڑا شہر ہے۔ تو آگے دیکھیں، کہتا ہے ضعف المکان الخالی فی الجملات منعوتا مناسبا۔ اچھا پہلے ہم نے یہ کیا تھا، یہ جو موصوف تھا اس کی صفت لے کر آئے تھے۔ پہلے ہم نے کسی کی خوبی بیان کی، اور جس کی خوبی بیان ہو رہی تھی وہ جملے میں پہلے موجود تھا، جس کو یعنی کہ موصوف یا منعوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ صفت پہلے موجود ہے، آپ نے اس کے پیچھے جو ہے وہ موصوف لگانا یا لگانی ہے جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے۔ تو جیسے علی ربیۃ سہلۃ، لغۃ عربی، جی، لغۃ لغۃ، العربیۃ العربیۃ لغۃ سہلۃ، انا لغۃ قدیم، میں پرانا ہوں، کیا پرانا ہوں، طالب انا طالب قدیم، طالب جی ٹھیک ہے۔ عمار غنی، عمار مالدار ہے، تاجر غنی، ماشاء اللہ۔ ھذا مکسور، یہ ٹوٹا ہوا ہے، کیا ٹوٹا ہوا ہے جی؟ قلم کوئی چیز، زجاج، قلم کہہ لیں، باب کہہ لیں، ٹھیک ہے، قلم بھی ٹھیک ہے۔ ھذا قلم مکسور، یہ قلم جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ فیصل، فیصل کسلان، کسلان، سست، فیصل سست، تو اس سے پہلے کچھ بھی لگا لیں۔ راجل راجل، ہاں جی، راجل کسلان، ایک جو ہے وہ سست آدمی ہے۔ تو کہتے ہیں جی یہ پڑھیے، اقرا پڑھیے، کسلان کا مطلب ہے سست، جوعان کا مطلب ہے بھوکا، عطشان کا مطلب ہے پیاسا، غضبان کا مطلب ہے غصے والا، غصے میں، ملآن کا مطلب ہے بھرا ہوا، ٹھیک ہے، بھرا ہوا یعنی کہ پیٹ بھرا ہوا ہے جو بھی۔ تو یہ تھا انا جوعان، کہتے ہیں یہ الفاظ نئے ہیں، ان کو آپ جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں انا جوعان، میں بھوکا ہوں، انت جوعان، انا جوعان، میں بھوکا ہوں، انت جوعان، کیا آپ بھوکے ہیں، لا، نہیں، انا عطشان، میں پیاسا ہوں، بھوکا نہیں۔ لماذا المدرس غضبان اليوم، لماذا المدرس، کیوں ہے استاذ، غضبان غصے میں، اليوم آج، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ غضبان کا لفظ اس نے استعمال کیا۔ تو چوتھے پہ جملہ ہے الکوب، کپ جو ہے ملآن، بھرا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ نئے الفاظ ہیں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ ان میں بھی ایک خوبی بیان ہو رہی ہے، بطور خوبی یہ لفظ بطور صفت ہی آتے ہیں، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ موصوف ہو، بلکہ یہ ایک کسی خوبی کو بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو عربی میں ایسے عموماً جو لفظ ہوتے ہیں اور وہ ان کو صفت کا صیغہ کہا جاتا ہے، صفت کا لفظ یعنی کہ ایسا لفظ جس سے کسی کی اچھائی یا برائی جو ہے وہ بیان ہوتی ہے۔ کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، الکلمات الجدیدۃ، اس سبق میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ، اللغات زبان، شہیر مشہور، المدینۃ شہر، الطائر پرندہ، اليوم آج، کسلان سست، غضبان غصے میں، العصفور چڑیا، اليوم آج۔ یہ جو
جوعان ہے، عطشان ہے، اس میں شدت بھی پائی جاتی ہے نا؟ نہیں، وہ ہر جگہ نہیں ہوتا، اصل میں اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں عربی میں، اچھا ان کو ایک تو صفت مشبہ کہتے ہیں، دوسرا اسم مبالغہ کہتے ہیں۔ شدت نہیں پائی جاتی، یوں سمجھ لیں یہ اس میں خوبی پائی جاتی ہے کہ جس لفظ میں جن کے ساتھ یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں نا، ان میں ایک خوبی پائی جا رہی ہے جس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، ایک خوبی جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ وہ عطشان والا وہ اسم مبالغہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہے۔ تو این المدرس، استاذ کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہے۔ وہ این المدرس الجدید، اور نیا استاذ کدھر ہے؟ ہوا عند المدیری، وہ پرنسپل کے پاس ہے۔ این الطالب الجدید، نیا استاذ کدھر ہے؟ ذهب الى مکتباتی، وہ گیا ہے لائبریری کی طرف۔ من ذلك سر الرجل، جی طالب تو وہ یعنی کہ شاگرد ہوا نا؟ ہاں ہاں، تو میں نے کیا کہا؟ این الطالب، جی استاد، تاجر کا، استاد سر، استاد کہا تھا، اچھا سوری سوری۔ سوری، اوہو، این الطالب الجدید، کہاں ہے نیا طالب علم؟ ذهب الى المکتبہ، وہ لائبریری کی طرف گیا ہے۔ من ذلك الرجل الطویل، کون ہے وہ لمبا آدمی؟ الذی، وہ جو خرجہ نکلا ہے الان اب، من المدرسۃ، اسکول سے۔ تو جواب آیا هو المدیر الجدید، وہ کیا ہے؟ نیا پرنسپل ہے۔ ومن الولد الصغیر، اور کون ہے وہ چھوٹا بچہ؟ الذی، وہ جو خرجہ نکلا ہے الان ابھی، من الفصل، کلاس سے۔ تو ہوا، جواب آیا ہوا ابن المدیری، وہ کیا ہے؟ مدیر یعنی کہ پرنسپل کا بیٹا ہے، جو کہ نیا ہے، نئے پرنسپل کا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ، یہ خوبصورت گاڑی، وہ تلکا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے اس میں اشارہ مؤنث کے لیے اور دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ ہی للمدیر الجدیدی، وہ نئے استاذ کی ہے۔ لمن ھذا الکتاب الکبیر، یہ کس کی کتاب ہے بڑی؟ اہو للمدرس، کیا یہ استاذ کی ہے؟ لا، نہیں، هو للطالب الجدید، یہ نئے اسٹوڈنٹ کی ہے، نئے طالب علم کی ہے۔ این الملعقۃ الصغیرۃ، چھوٹا چمچ کدھر ہے؟ ہوا فی الکوب، وہ کپ میں یا گلاس میں ہے۔ این الکرسی المکسور، کہاں ہے ٹوٹی ہوئی کرسی؟ ہوا ہونا کا، وہ وہاں ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا یہاں پہ اس نے اب کچھ نئی چیزیں استعمال کی۔ تو پہلے تو صرف آ رہا تھا الف لام کے بغیر، اب اس نے معرفہ استعمال کیا، اور دوسرا پہلے جو ہے وہ صرف پیش ہی پیش تھا، اب اس نے دوسرے نمبر پہ کیا کیا یہاں پہ کہ پیش کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس نے ایسے جملے بھی لے کر آیا جن پر دونوں پر زیر ہے۔ تو یہ جو ہے انشاءاللہ اس کی کل باقی جو ہے وہ ہم ریویژن کل کریں گے، پریکٹس وغیرہ۔ تو ابھی موصوف صفت کا ہی جو ہے وہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ باقی